اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی کا اور میرا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے 19واں عام اتوار ہے، 20 سال کا۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 اتواروں سے ہم کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے، لیکن پیشتر اس سے کہ ہم کیونکہ آج بڑی دلچسپ اور بڑی مشکل انجیل ہے، تو ہم بجائے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ہم سیدھا اپنے مدعے پہ آتے ہیں۔ تو آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور تلاوتیں سنیں کہ آج کیا کیا تلاوتیں ہیں۔ پہلی تلاوت ہے پہلا ملوک، یعنی سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 19واں باب 4 سے 8 آیت تک، اور زبور 34۔ دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4 باب، چوتھے باب کی 30ویں آیت سے لے کے 5ویں باب کی 2 آیت تک۔ یہ ذرا پھر سن لیں، افسیوں اس کا 4 باب کی 30ویں آیت سے لے کے 5ویں باب کی 2 آیت تک، اور انجیل جلیل ہے یوحنا انجیل نویس کی انجیل، اس کا 6 باب 41ویں آیت سے لے کے 51ویں آیت تک۔ 6 باب 41ویں آیت سے لے کے 51ویں آیت تک۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم پچھلے 2 اتواروں سے، اب یہ تیسرا اتوار ہے، ہمیں 6 باب میں ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم انجیل جلیل سنیں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں روح کہاں لے کے جاتا ہے، کیا ہدایت کرتا ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ پس یہودی اس پر کڑکڑانے لگے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہی ہوں۔ اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ، کیونکہ میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھیں، یہ جو یوحنا رسول ہے نا، یہ میں کبھی بہت پریشان ہوتا ہوں کہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ عام لوگ تھے، لیکن یہ جب اس نے انجیل لکھی تو اس میں ایسے ترکیبیں تھیں، ایسے اس میں بھید تھے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بہت باہر تھے۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا جب وہ نکودیمس، حالانکہ نکودیمس بہت ایک عالم فاضل آدمی تھا، اور وہ یہودیوں کی تمام تعلیم سے بڑا واقف تھا، نہیں بلکہ اس پہ عبور رکھتا تھا۔ اور
اس کو جب یسوع کہتا ہے کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی نہ دیکھ سکے گا۔ اب وہ اتنا پڑھا لکھا شخص وہ پریشان ہوتا ہے، یہ نئے سرے سے پیدا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کی، یہ یوحنا کا کمال ہے، یہ کچھ اس طرح کی ہی باتیں لکھتا تھا۔ دوسری جگہ آپ کو یاد ہے وہ سامری عورت جس سے یسوع کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو وہ کہتی کہ تو یہودی اور میں سامری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ جانتے کہ تجھ سے کون یہ پانی مانگ رہا ہے، کیونکہ میرے پاس تو وہ پانی ہے جو پی لے کوئی تو وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اب یہ بات بھی عام لوگوں کی سمجھ سے بہت باہر تھی کہ یہ کیسے، کیا بات ہے یہ، کہ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ کڑکڑا رہے ہیں۔ اب وہ اب کڑکڑائے وہ کیوں نہ، انہوں نے اس سے کرشمہ مانگا کہ تو ہمیں کوئی کرشمہ دکھا، کوئی نشان دکھا کہ تو آسمان سے اترا ہے۔ وہ کہتا ہے بھلے لوگوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ دیکھیں، یہ روٹی ہی کی کہانی ہے جو ہم نے وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے شروع کی تھی، اور باقی 3 انجیلوں میں کہیں بچے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یوحنا نے وہ بچے کو بیچ میں ڈال کے اس پورے معجزے کو ایک نیا رنگ دے دیے، ایک نیا آ، اس کی ایک شکل نہیں کرتی، اس کے معنی بلکہ آپ کہیں کہ نئے کرتی ہے، اور اس معجزے کو ایک عام کرشمے کی بجائے اس کو محبت کا کرشمہ، محبت کا معجزہ بنا دیا۔ اور یہ جو روٹی کی یہ جو ساری اب یہ جو بحث چل رہی ہے، یہ سب وہ روٹی، بھوک، پیاس، آسمان سے اتری، ان چیزوں پہ اس میں وہ گھوم رہے ہیں، اور یسوع ان کو خوب گھما رہا ہے، لیکن کوئی اس چیز کو نہیں جانتا کہ یہ جو روٹی یہ اتری ہے، یہ وہ محبت کی روٹی ہے جو آگے چل کے صلیب پہ چڑھے گی، مر جائے گی، اور مرنے سے پہلے وہ پاکیورس کا یہ ساکرمنٹ مقرر کرے گی، اور پھر مرنے کے بعد وہ جی اٹھے گی۔ یہ وہ راز ہے جو اس وقت لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں تو اس لیے پتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کہاں جا کے ختم ہوگی، لیکن لوگ جو اس وقت کے تھے ان کو سمجھ، وہ بڑے پریشان تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جسم تمہیں کھانے کو دوں گا، وہاں بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کئی تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے جا کے۔ اب زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہ روٹی کیسی روٹی ہے؟ دیکھیں، وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان، امید اور محبت دائمی ہے، لیکن محبت ان میں افضل ہے۔ محبت افضل ہے کیونکہ محبت خدا ہے۔ مجھے کئی دفعہ میں ایسے سوچتا ہوں کہ شاید میں یہ کچھ زیادہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ساری تعلیم میں محبت پہ اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا تعلیم کو یاد کرنے پہ دیا گیا۔ ہمیں محبت کو سمجھانے میں اتنا وقت نہیں لگایا گیا جتنا ہمیں یہ بتایا گیا کہ خدا میں 3 شخص ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، اور محبت جو کہ ہماری مسیحت کی بنیاد ہے، جو یسوع کے وجود کا ثبوت ہے اس کے جانے کے بعد، اس پہ ہم کرتے ہیں بات، شاید پڑھے لکھے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن عام لوگوں کو تو اس کی گہرائی کا پتہ نہیں۔ اب دیکھیں، جیسے میں اپنا بتاتا ہوں کہ تبدل جب ہوتا ہے تو اس میں روٹی اور میں کا پیالہ وہ التار پہ ہوتے ہیں، اور فادر صاحب دعا کرتے ہیں ایک خاص، اور اس پہ برکت چاہتے ہیں، اور اس میں خدا ان کا روح جو ہے موجود ہوتا ہے، آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس میں وہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سوائے اس کے جیسے کہ میں
बचपन में करता था, बड़ा आंखें बंद करके तो, और झुक जाना बिल्कुल तकरीबन जमीन के साथ लग जाना कि अब यीशु आ गया इसमें। यही है सिर्फ एक कि हम इतना ही मान लें, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। वो तो एक मोहब्बत की वो बहुत बड़ी एक, आप कहें कि एक वो अमल है। उस मोहब्बत में हम कहाँ शरीक होते हैं? खाने में सिर्फ, या उसके आने में। मैं तो ये समझता हूँ कि जब काहिन हाथ फैलाता है ना, तो वो सिर्फ उन नजरानों पे नहीं, या उस रोटी और मैं पे नहीं, बल्कि पूरी जो कलीसिया वहां होती है, उन पे भी रूह का नजूल होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अल्तार के उस हिस्से में नहीं, सारे हर कोने में जो उस गिरजे के जहां पे हम सब हैं, वहां होना। और उस वक्त हमें मोहब्बत से भर जाना चाहिए, यीशु की उस मोहब्बत से, कि उसने किस तरीके से अपने आप को टुकड़े टुकड़े होने दिया और अपने मोहब्बत का इजहार किया, कि हम कैसे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उसकी मोहब्बत में शरीक होने के लिए। हम तो साफ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं, जब हमारे पास वक्त होता है हम इबादत पे आते हैं, वक्त नहीं होता तो हम नहीं आते, और जब आ जाते हैं तो फिर इस तरह का ही हमारा अमल होता है। और यीशु वहां पे हमें बार बार जब बुलाता है, तो वो असल में पाक मास का वो जो हिस्सा है तबद्दुल का, जहाँ पे कि ये रोटी और मैं यकीनन उसके बदन और खून में तब्दील होती है, उसमें हम सबको भी शरीक होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए, ये तो हम अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने जो कुछ हम करके आए हैं, जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं बाहर, जो हमने अपना बदन तोड़ा है जहाँ बाहर किसी के लिए, हम वो सब कुछ अपने साथ लेके आएँ और आके कहें यीशु तेरे साथ हम भी इसमें शरीक होते हैं। और जब वो रोटी हम अपने मुँह में रखें और वो हमारे जिस्म का हिस्सा बने, तो हम खुशी से भर जाएँ कि हम सब यीशु के साथ एक हो गए हैं। ये देखिए, ये तो हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि हमने पढ़ा, बाद में समझने की कोशिश की। वो लोग बेचारे जो यहूदी थे, उनके लिए ये बातें तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब थीं कि ये कैसी बात कर रहा है। लेकिन जो नुक्ता मोहब्बत का था, उसको वो नज़रअंदाज कर रहे थे, और यीशु भी उनको साफ-साफ नहीं बता रहा था। जब यीशु ने ये यूखरिस्त का साक्रमेंट मुकर्रर किया, तो उसने जब रोटी ली, बरकत चाही और तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए। तो बदन क्यों वो देता है? कि वो हमसे मोहब्बत करता है, अपना बदन तोड़ता है। यानी उसने इस यूखरिस्त को बनाया ही मोहब्बत के लिए। यही मसीहत है। और बार-बार जब उसने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, यीशु अगर ज़िंदगी की रोटी है, तो वो रोटी तो नहीं है ना, वो मोहब्बत है, वो ज़िंदगी है। अगर वो पानी है, तो वो ज़िंदगी है, मोहब्बत है वो। ये मोहब्बत ही हर तरह है। देखिए, यूहन्ना ने ये शुरू में ही कहा ना कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। उसने बहुत सी चीज़ों को इतना साफ ज़ाहिर कर दिया, लेकिन हम लोग अभी भी और तरीके से ये, मुझे याद है मैं छोटा था, छोटा यानी 5वीं जमात में था जब मैंने पहली पाक शराकत ली थी। तो उसके बाद 9वीं जमात तक एक अजीब अमल होता था। मैं जब पाक शराकत लेके आता था, तो मैं जब आके अपनी बेंच पे बैठता था, आँखें बंद करके, तो मैं तसव्वुर करता था मैं खूबसूरत से बाग में हूँ, और मैं वहाँ पे घुटने टेक के यीशु के साथ उसके आगे दुआ कर रहा हूँ। दुआ मेरी क्या होती थी? या तो पढ़ाई के बारे में, क्योंकि मैं अक्सर फर्स्ट आया करता था, तो मुझे होता था कि मैं हमेशा ही फर्स्ट आऊँ। बास्केटबॉल में बड़ा अच्छा खेलता, उसके बारे में, और इस तरह की बड़ी बेकार चीज़ों के बारे में मैं उससे मदद माँगा करता था। कभी कभी ये हमें, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि ये चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई कि किस तरीके से यीशु मोहब्बत की जो मुजस्सम
علامت ہے، مجسم محبت ہے کہ وہ کس طرح ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ ہم اس کو سمجھے بغیر یوخرست کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو اس کو کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے، مجھے اکثر میں دکھتا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ باتیں تو کر رہا ہوں، نہ جانے کوئی فادر صاحب یہ سن کے تو وہ کہیں یہ کیا بک بک کر رہا ہے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں یقین ہے کہ یسوع کی ساری تعلیم، اس کا وجود، خدا کا ہمارا رشتہ سب محبت پہ ہے، اور اس محبت ہی کے لیے اس نے یسوع کو، وہ صاف اس نے کہا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم اس آیت کو ہمیشہ گواہی کے طور پہ کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی سے اس کی گواہی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اس کو اس کی گہرائی تک ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں زبانی یاد ہے، 1000 دفعہ ہم اس کو دہرا چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ ہمیں سب یاد ہے، لیکن اس کے جو اصل معنی، جو مقصد ہے اس کا، شاید اس سے ہم ابھی تک وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، یا وہاں ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اور اس لیے میں بڑا، جب یہ ساری انجیل پڑھ رہا تھا تو اس میں اب دیکھیں، یہ ایک اور بڑی خوفناک بات ہے، میں خوفناک اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ، یہ 44ویں آیت، 43 اور 44ویں آیت ہے، اور کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسیح ہو ہی نہیں سکتے جب تک خدا میں لے کے نہیں آتا۔ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ یقیناً خدا ہمیں کھینچ کے لاتا ہے، لیکن خدا کیسے کھینچ کے لاتا ہے؟ خدا ہمیں کیسے تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیں، خدا کی تعلیم جو ہے، اس نے ودیت کی ہوئی ہے ہمارے اندر، جسے ہم کہتے ہیں نا بیسک ہیومن یرننگ۔ لو از دا بیسک ہیومن یرننگ۔ آپ اس کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے۔ یہ خدا نے ہمارے اندر ودیت کیا ہوا ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا ہے، اسی کی وجہ سے ہم یسوع کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ کھینچا چلا جائے گا، جو اسے نہیں سمجھتا اس کے لیے بیکار سی بات ہے، وہ اور کلمے کی تلاش میں ہوگا یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ کیونکہ جب خدا بلاتا ہے تو خدا آواز دے کے تو نہیں بلائے گا، ہریش چل بھائی یسوع کے پاس۔ خدا تو بلائے گا کس چیز سے؟ جو اس نے میرے اندر ودیت، اس نے جو محبت میرے اندر ڈالی ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ محبت ہے، اور جس انسان کے اندر یہ محبت ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، وہ یسوع کی طرف کھینچا چلا جائے گا، کیونکہ یسوع کی جو زندگی ہے، یسوع کی جو قربانی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور محبت پوری ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس قربانی کو ہم سمجھیں، ورنہ یہ محبت نامکمل، یہ تو پھر عام سی سطحی محبت ہے نا۔ اور ہمیں اس سطحی محبت سے بہت آگے نکل کے سوچنا، دیکھنا ہے۔ یہ یسوع کی جو ساری ایسی باتیں ہیں، مجھے مزہ بھی بہت آتا ہے، اور میں بہت سوچتا ہوں کہ خدایا، یہ اس بڑھاپے میں تو نے مجھے کیا دے دیا ہے۔ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں جب پرزنرز کے ساتھ مل رہا ہوتا ہوں تو میرے دماغ میں بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی، میں ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہوں، اور ان کو اس محبت کا مطلب ہی سمجھاتا ہوں، اور ان کو اپنے اپنے عمل سے بتاتا بھی ہوں، اور مجھے وہ جانتے ہیں کہ جب ہریش آتا ہے ہمارے پاس تو ایک دم کوئی رونق سی آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، یہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ میں بڑا خوش اور بڑا دل لے کے جاتا ہوں ان کے پاس، اور مجھے پتا ہے کہ یہی ہے خدا کی محبت، یہی ہم دے سکتے ہیں۔ میں اس پہ غور نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کا جرم کیا ہے، اس نے کتنا گھناؤنا جرم کیا ہے۔ میں تو اسے دیکھتا ہوں کہ خدا کی شکل پہ بنایا ہوا ایک انسان ہے، جو اس 6 فٹ اور 6 فٹ کے کمرے میں بند ہے، وہیں پہ وہ سوتا، وہیں کھاتا، وہیں سب کچھ وہیں کرتا ہے، اور وہ اتنی تنگ سی جگہ میں وہ رہتا ہے۔ مجھے ترس بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے، اور میری کوشش ہوتی کہ وہ اپنی زندگی کو
उस जिंदगी में इस मोहब्बत को समझने की कोशिश करे कि ये क्या है। खुदा कभी आके पकड़ के उसे उंगली से गेट से बाहर नहीं लेके जाएगा। उसने आजादी अगर लेनी है तो वो इस अपने सेल के अंदर ही आजादी हासिल कर सकता है जो उसके दिल में पैदा होगी। अगर उसके दिल में आजादी जो मोहब्बत पैदा करती है वो नहीं है, तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो कभी आजाद नहीं होगा। ये आजादी सिर्फ वहीं पे होती। और ये सारी मोहब्बत का, मैं देखें जब से मैं आपसे ये बातचीत करता हूँ, उस वक्त से मैं हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ। वो इसलिए कि हमारा मजहब ही मोहब्बत है। हमने क्यों इसको नहीं समझा? हमने क्यों इसको इतना मुश्किल बना दिया है? ऐसी ऐसी उसमें चीजें लेके आए, ऐसी ऐसी थायोलॉजी हम कहते होते हैं थियोलॉजी को ना, ऐसी ऐसी थियोलॉजी लेके बीच में आए हैं, इतना मुश्किल उसको बना दिया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा। देखिए यीशु जिन लोगों से मुखातिब है वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं। ये जो कुड़कुड़ा रहे हैं ना, ये वो सीधे साधे लोग नहीं हैं, ये टेढ़े लोग हैं जो उसमें भी कोई गलती निकाल के तो उसे पकड़ना, कहते जी सानू तो समझ नहीं आई तू की क्या है। हालांकि वो जानते थे ये क्या कह रहा है। ये हैं चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए। और आज तो खास तौर पे जो यीशु का जो आज का ये जो डिस्कोर्स है उसका, ये जो उसका बयान है जो उसने आज की है, उसमें दो तीन चीजें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, अ, खुदा का हमारा रिश्ता और हमारा और खुदा का रिश्ता ये दो मुख्तलिफ रिश्ते हैं, ये याद रखें। खुदा जब हमसे रिश्ता बनाता है तो वो बेगर्ज होता है। वो ये नहीं देखता कि मैंने इसको कब मिलना है, ये कहाँ है, ये किस हाल में है, ये क्या इसने कितना गुनाह किया है। वो हर वक्त मौजूद रहता है। हम उसके बरक्स क्या है, हमारा उसका रिश्ता और किस्म का है। हम सौदा करते हैं खुदा के साथ, नेकी करते हैं तो वो हमें उसकी जजा देगा। टाइम है गिरजे जाने का, इतने बजे जाना ठीक है, अगर टाइम है तो चले गए, नहीं है तो नहीं गए। एक वक्त पे हमने दुआ करनी है, एक वक्त पे हमने बाइबल पढ़नी है। क्योंकि ये दुआ करना, बाइबल पढ़ना, गिरजे जाना, हम समझते यही है हमारा सब कुछ। जबकि यीशु बार बार ये कहता है, बार बार ये कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, मैं हूं मोहब्बत, मुझे खाओ और मुझे खाओगे तो जिंदा रहोगे। हमने पाक शराकत को भी महदूद कर दिया है, जबकि वो बड़ी एक वसी चीज है, जिसे पाक यूक्रिस्ट कहते हैं, बहुत बड़ी चीज है। हमने उसको भी महदूद कर दिया है। और हम पाक शराकत लेके अपनी जगह पे बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद हम घर चले जाते हैं। कभी हमने फिर जिक्र ही नहीं किया कि मैं पाक शराकत लेके आऊं, उसके क्या मतलब है। ये ऐसे ही है। अब वक्त है कि हमें सबको ये सब चीजें नए सिरे से हमें इनके बारे में सोच विचार करना है, देखना है, खुदा से मदद मांगनी है कि खुदाया हमें समझा, ये जो हम इतने टूटे फूटे हैं, इतने महरूम हैं, इतनी तकलीफें हैं, ये क्यों हैं? क्या हम तेरी मोहब्बत नहीं समझे? क्या हमारे अंदर वो बेगर्जी नहीं जो उस बच्चे में थी जिसने अपनी 5 रोटियां 2 मछलियां दे दी? जब तक वो रवैया हमारे अंदर नहीं आएगा बेगर्जी का जो उस बच्चे में था, तब तक शायद हम तकलीफें भुगतते रहेंगे। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में, आमीन।